وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس ماہ مقدس کو ہمیں زندگیوں میں ایک بار پھر خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس عظیم المرتبت ماہ مقدس کے اندر پاک پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرنے کی، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی، اچھے اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جل وعلا اس ماہ مقدس کا صدقہ پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک حضرت انسان کو اللہ کریم جل وعلا کی رحمتوں کے بڑے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے صاحبو، اس ماہ مقدس کے حوالے سے اکثر و بیشتر ایک خبر بڑی گردش کرتی ہے کہ جس نے کہا یوں جاتا ہے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور پتہ نہیں ان چیزوں پر، یوٹیوب اور ان پر یہ چیز بڑی گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کی آمد کی خبر دی اس پر جہنم حرام ہے۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ایسی بات کرنی چاہیے جس کی کوئی اہمیت ہو، کوئی اصل ہو، کوئی حقیقت ہو۔ جس نے رمضان المبارک کی خبر دی اس پر دوزخ حرام، خبر کیا ہے؟ رمضان شریف نے تو آنا ہی آنا ہے۔ جیسا ہی روزے ختم ہوئے تو بندہ ہر ایک دوسرے سے کہے کہ اگلے سال پھر روزے آئیں گے، رمضان کریم آئے گا۔ جو مسلمان ہے، ایماندار ہے، اس کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ رمضان المبارک آئے گا، ہر سال وقت مقرر پر آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کو نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا، یہ بہت بڑی تباہی ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔
خبر دینا اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوا، خوشی کی بات ہے، خوشی کا اظہار کرے. اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ لوگوں کے منہ پھولے ہوئے ہیں، منہ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوں تو رکھے سن جی تو پھر آ گئے، ہوں مسیں جناب علی، پچھلے سال ہی تو رکھے سن تو پھر آ گئے. بھئی پھر کیا ہے؟ یہ تو نصیب والوں کا نصیبہ ہے کہ جنہیں یہ ماہ مقدس نصیب ہوتا ہے، جنہیں اللہ کریم یہ سعادتیں، مبارک سعادتیں عطا فرماتا ہے. اس ماہ مقدس کے اندر رب کریم جل وعلا کی فضل، کرم، رحمت کی رمجم برستی ہے. اللہ کریم ہماری نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمارے اوپر اپنی عنایات اور نوازشات کی رمجم برساتا ہے. یہ تو ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر اس ماہ مقدس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس ماہ مقدس کی آمد پر منہ پھلائے نہ جائیں، شکوے شکایت نہ کیے جائیں، ناراضگی اور بیزارگی کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ خوشی کا اظہار کیا جائے. مومن کو پرمسرت ہونا چاہیے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فارغ بدخول رمضان، جو رمضان المبارک کی آمد سے خوش ہوا، حرم جلدہ علی النیران، تو پھر اس کے وجود کو آگ پر حرام کر دیا جائے. رمضان المبارک کی آمد پر جو خوش ہو گیا، جو راضی ہو گیا، جس نے خوشی کا اظہار کیا، جس نے اس ماہ مقدس کو اپنے لیے بخشش، مغفرت، برکت اور رحمت کا ذریعہ جانا، خوشی کا اظہار کیا، اس کے وجود کو پھر آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے. خوشی کا اظہار کرنے پر، خبر دینے کی بات کوئی نہیں ہے، خوشی کا اظہار کیا جائے. اس ماہ مقدس کی آمد پر منہ پھلائے نہ جائیں، بلکہ پورے کا پورا وجود خوشی سے بندے کا کھل جائے. خوشی کا اظہار ہو کہ اللہ نے ہمیں بخشنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے. تو اس لیے پیارے صاحبو، یہ روزے ہم پر فرض ہیں تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو، عاجزی انکساری حاصل ہو، پاکی اور پرہیزگاری نصیب ہو. تو اس سے ہمیں خوب فائدہ حاصل کرنا چاہیے. تو جو لایانی قسم کی باتیں ہوتی ہیں انہیں پھیلانے سے اور آگے بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے. جو بات جتنی ہے اسے اتنا اس پہرائے میں بتانا اور کہنا چاہیے. تو ماہ مقدس، اس عظیم ماہ مقدس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والوں پر یہ اللہ کریم جل وعلا کا انعام ہوگا کہ ان کے وجود کو پھر آگ پر حرام کر دیا جائے گا. تو نیری خوشی بھی نہیں کرنی، ساتھ عمل بھی کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے خوشی کر لی اور باقی روزہ ایک نہیں رکھا، تراویح ایک نہیں پڑھی، نماز ایک نہ ادا کی جائے. تو خوشی بھی کریں اور ساتھ میں کمر کس لیں، عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے خوب محنت اور کوشش کی جائے، پھر مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو اس حوالے سے اس بات کو مد نظر رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پھر جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے مطلب ہے کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے، وہ مجھ پر درود نہ پڑے، تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ رسوا ہو. حق یہ بنتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سنا جائے یا پڑھا جائے تو پھر درود پاک پڑھیں. کوئی بھی درود پاک
جو آتا ہے جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر حضور کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہماری چاہت کا اظہار بھی ہے اور ہمارا حق غلامی بھی ہے۔ تو بحیثیت غلام ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے کریم آقا کا جب نام سنیں یا پڑھیں تو پھر درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھ دیں۔ جو بھی پڑھ سکتے ہیں کم از کم پڑھنا چاہیے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، نہیں تو حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ دوسری بات، چونکہ حضور کے ہم غلام ہیں تو اس لیے ہمیں حق غلامی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ درود پاک جم جم پڑھنا چاہیے۔ درود پاک بڑا عظیم اور بڑا مبارک وظیفہ ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ تو اس واسطے یہ حکم خداوندی بھی ہے، تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے حضور کی بارگاہ میں جتنا ممکن ہو سکے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ دوسری بات، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر کے خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ والدین یا ان میں سے کوئی ایک میسر آ جائے بڑھاپے کی عمر میں یا اولاد سنبھالنے کے لائق اور قابل ہو، تو پھر اولاد کا حق ہے کہ اپنے والدین کی جم جم خدمت کرے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کی تابعداری کی جائے، ان کے جو بھی فرامین ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ پیارے صاحبو، اللہ رسول کی رضا اور محبت تب نصیب ہوگی جب والدین اولاد پہ راضی ہوں گے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اللہ کریم جل وعلا نے جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، پیغام بھیجا، فرمایا پیارے پیغمبر ممکن ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں، میں اسے معاف کر دوں۔ کسے؟ فرمایا کہ جس نے میرے حقوق کے اندر تو کمی کی ہو لیکن والدین کے حقوق کو جانا اور پہچانا ہو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک روا رکھا ہو، والدین کو راضی اور خوش کیا ہو، اور میرے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ممکن ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن اگر حقوق اللہ کو تو بڑے ذوق اور شوق سے، بڑی خوش اسلوبی سے ادا کرتا رہے بندہ، اور جو حقوق العباد ہیں اور جن میں خصوصاً والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی خوشنودی اور رضامندی ہے، اگر وہ حاصل نہیں، کسی کے والدین اس پر ناراض ہیں اور وہ میرا تابعدار ہے، تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے والدین کی رضا میں ہی اللہ رسول کی رضا ہے، والدین کی خوشی میں اللہ رسول کی خوشی ہے۔ اگر والدین راضی ہیں، والدین خوش ہیں، تو پھر اللہ رسول بھی خوش ہے، ان کی بارگاہ کا قرب بھی سمجھو نصیب ہے۔ اور اگر وہ ناراض ہیں تو پھر بات نہیں بنے گی جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے والدین اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ ایک تو نام چلے گا، اور جو بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے یہی ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے۔ تو جب بڑھاپے میں والدین کا سہارا اولاد نے بننا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہو نہیں بہتر ہے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا کہ جس کی خاطر والدین نے پتہ نہیں کتنے مصائب و آلام کو جھیلا، کتنی تکلیف کو برداشت کیا، اور آج وہ انہیں سنبھال نہیں سکتے۔ ایک ماں اور ایک باپ ہوتے ہیں نا تو 10 بچوں کو پال لیتے ہیں،
ان کی خواہشات اور ضروریات کو بڑی خوش اسلوبی سے پورا کر لیتے ہیں۔ 8 10 4 6 بچوں سے ایک ماں یا ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا، تو یہ ان کی بدبختی ہے تو اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے پیارے صاحبوں، والدین کو سنبھالنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے اوپر خرچہ کرنا، یہ ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے، ان پہ خرچ کیا ہوا۔ ویسے بھی یہ 3 4 خرچے ایسے ہیں کہ جن کا حساب ہی کوئی نہیں۔ سحری کے وقت جو خرچہ کیا جائے، افطاری کے وقت جو خرچہ کیا جائے، والدین کی مطلب کہ خدمت کے اعتبار سے جو خرچہ کیا جائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے سال ثواب کے لیے جو خرچہ کیا جائے، ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اور ان کے اوپر خرچ کرنا اسے مصیبت نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے اپنی خوش نصیبی اور اپنی خوش بختی سمجھا جائے۔ تو والدین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ والدین راضی ہیں تو پھر اللہ کریم جل وعلا کی رضا نصیب ہوگی۔ اگلی بات جو حضور جان عالم نے ارشاد فرمائی، جس سے رمضان المبارک نصیب ہوا اور اس نے اس کی قدر نہ کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اب رحمت للعالمین یہ فرما رہے ہیں، دعائے ضرر ہو رہی ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، ناک خاک آلود۔ جس کے والدین جسے میسر آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ رسول کو راضی نہ کر سکے، اس کی ناک خاک آلود۔ اور جس سے رمضان المبارک ملے اور وہ اس کی تعظیم و توقیر کر کے اس کے اندر عبادت ریاضت کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے، گناہ بخشوا نہ سکے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ تو معزز سامعین اسی وقار، یہ وہ ماہ مقدس ہے جو آج ہم سے 3 یا 4 دن کی دوری پر ہے۔ منگل کو روزہ ہوگا یا بدھ کو تو کنفرم ہے، منگل کو ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر چاند 29 کا ہوا تو پھر منگل کو ہو جائے گا، اور 30 دنوں کا ہوا تو پھر بدھ کو روزہ پہلا ہوگا۔ تو 3 سے 4 دنوں کی دوری پر یہ ماہ مقدس ہے۔ اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، فتحت ابواب السماء، اس ماہ مقدس کی آمد پر اس ماہ مقدس کے اندر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا انعام و اکرام عطا کیا جا رہا ہے، آسمان کے بھی دروازے کھلے، جنت کے بھی کھلے، اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے، جہنم کے دروازے بند، شیاطین جکڑے ہوئے تاکہ حضرت انسان عبادت اور ریاضت کر سکے۔ اس کے باوجود جو بندہ اس ماہ مقدس میں اللہ کریم جل وعلا کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب نہ ہو سکے، اس کی مثال کیسی ہے؟ دریا کے کنارے کوئی پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے، اسے کوئی خوش نصیب کہے گا؟ اسے کوئی خوش قسمت کہے گا کہ بڑا خوش قسمت انسان تھا، دریا کے کنارے پیاسا بلک بلک کے مر گیا، پانی کا گھونٹ تک نصیب نہیں ہوا؟ پیارے صاحبوں، اس سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں جو دریا کے کنارے پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔ بس ایسی مثال ہے ان بدبختوں کے لیے بھی جو رمضان المبارک کے اس عظیم المرتبت ماہ مقدس کے اندر نہ اپنے گناہ بخشوا سکیں، نہ توبہ کر سکیں، نہ اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں، نہ اپنے گناہوں کو مٹا سکیں، نہ اللہ کی بارگاہ کو قرب پا سکیں، نہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں، وہ بھی ایسے ہی بد نصیب اور بدبخت ہیں۔ اسی لیے حضور جان عالم نے فرمایا،
کہ رمضان المبارک میسر آ جائے اور وہ اس میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے جب رحمان و رحیم رب کی رحمت بخشنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے اور حضرت انسان یہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر گرانے میں کوشاں ہے۔ تو پیارے صاحبو، جنہوں نے کوشش کر لی، جو کوشش کریں گے، اللہ احکم الحاکمین دارین کی کامیابی اور عزت کو ان کا مقدر بھی فرما ڈالے گا۔ تو کوشش کریں، اس ماہ مقدس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم اس کے اندر کوشش کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کریں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، پروردگار عالم باقی کی زندگی میں ہم عہد کرتے ہیں نہیں ہونے دیں گے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو بدلاؤ آنا چاہیے۔ تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا، تو جب حضور نے فرما دیا تو شک کو رہ نہیں گیا۔ تو اس لیے خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے کمائی کر لی اور کمائی کریں گے، تو بد نصیب ہیں وہ کہ جو خواب غفلت میں سوئے اور مبتلا رہے۔ تو اس لیے اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر کمر کس لیں، تلاوت قرآن کریں، روزے رکھیں، دیگر جو اچھے معاملات ہیں، نیکی والے کام ہیں، وہ کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے صاحبو، اکثر میں کہتا ہوتا ہوں اس ماہ مقدس سے پہلے کہ اس ماہ مقدس کے اندر کم از کم تہجد بھی ادا کریں۔ ویسے تو ہم ادا نہیں کر سکتے، غافل لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، شاید جی ہماری بدقسمتی بھی ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے نا۔ سحری کے لیے جب ہم نے اٹھنا ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے تھوڑی تکلیف کر لیں، اور اٹھ کے کم از کم زیادہ نہیں تو 2 نفل ہی پڑھ لیں۔ تھوڑا ہو لیکن ستھرا ہو تو وہ مزیدار ہی ہوتا ہے، لطف اور مزہ بن ہی جاتا ہے۔ تو تہجد کے نفل ادا کریں، کم از کم 1 مہینہ تو تہجد ادا کر لی جائے۔ اٹھنا تو آلریڈی ہے ہی ہے ہر بندے نے، تو تھوڑا جلدی اٹھ کے کوشش کریں کہ تہجد بھی ادا کی جائے، کم از کم، زیادہ نہیں تو کل قیامت کے دن میں پھر مثال بھی دیتا ہوں کہ وہ اماں جا رہی تھی تو کسی نے کہا تھا نا کہ تو جناب یوسف کو خرید نہیں سکتی، تو اس نے کہا تھا پتہ خرید نہیں سکتی، تو پھر جا کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا جا اس لیے رہی ہوں کل قیامت کے روز جب رب کریم اٹھائے گا نا، اٹھو میرے یوسف کے خریداروں، تو کم از کم جناب یوسف کے خریداروں کی صف میں نام تو آ جائے گا۔ اور پیارے صاحبو، 1 مہینہ ہی تہجد پڑھ لو کم از کم۔ اگر زندگی میں کوئی 30-40 رمضان المبارک کے عظیم یہ مہینے نصیب ہوئے تو 30-40 سال کم از کم 1 مہینہ تہجد پڑھنے کی سعادت تو مل جائے گی۔ تو کل قیامت کے روز زیادہ تو نہیں، کم از کم تہجد پڑھنے والوں کی صف میں چھوٹا سا نام تو آ ہی جائے گا نا۔ تو ادھر سے مہربانی ہو گئی تو بات بن جائے گی۔ تو اس لیے کم از کم اٹھنا ہوتا ہے تو 1 مہینہ ضرور تہجد ادا کریں، تلاوتیں کریں، اپنی قضا نمازوں کو لوٹائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ویسے بھی سماع مقدس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو لوٹانے کی کوشش کریں، ثواب دوبالا ہوگا، اور قیامت روز کے دن کا جو ہمارا بوجھ اور وزن ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ تو اپنی قضا نمازوں کو لوٹانے کی کوشش کریں۔ پھر اگلی بات عرض کر دوں، اس ماہ مقدس کے اندر جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، وہ شروع سے ہی کر دیا کریں۔ زکوٰۃ دینی ہے، یا جس کا کوئی مطلب ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس نے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے تو وہ بھی ادا کر دے۔ اگر اللہ نے صحت بخشی، توفیق ہوئی تو وہ رکھ لے، صدقہ بن جائے گا۔ اگر نہ ہوئی تو پھر جب ہوگی رمضان کے بعد تو پھر قضا تو ہونی ہے۔ تو کم از کم جس کے اوپر جو چیز بنتی ہے، فدیہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اپنا حساب کتاب لگائیں
اور اسے ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی ادا کر دیں۔ بڑے لوگ مجبور ہیں، بڑی غربت ہے، حقیقت جانیے، مجھ سے آپ کہیں بہتر ہی جانتے ہوں گے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، لوگ بڑے مشکل حالات میں مبتلا ہیں، تو کم از کم ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے آخری عشرے میں ادا کریں گے تو ثواب بہت ہوگا، تو پہلے 20 دن جو بھوک سے مرتے رہیں گے اس کا جواب کون دے گا؟ تو جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، جو مخیر حضرات ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر توفیق ہے تو مخلوق خدا پہ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے غرباء کا خیال رکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، اور کسی کو دیتے ہوئے مت کہیں کہ یہ ہماری طرف سے زکوٰۃ ہے، نیت کر لیں اور اسے دیں، جناب یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ قبول کریں، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو اور آپ کی طرف سے وہ قرض بھی، وہ فرض بھی ادا ہو جائے۔ تو اپنے جتنے آس پاس دیکھیں غریب حضرات ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں، تاکہ وہ سحری افطار میں پریشان نہ ہوں۔ معاملات زندگی بڑے خراب ہو چکے ہیں، غرباء مفلوج ہو کے رہ چکے ہیں، تو اس لیے اپنے غرباء کا ساتھ تعاون کریں اور ان کا خاص خیال رکھیں، تاکہ وہ کسی پریشانی، کسی مصیبت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرف شکایت ہی نہ کر دیں، کوئی شکوہ اور گلہ ہی نہ کر دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر عاجزی پسند ہے، لیکن غریب جب ٹھوکریں لگتی ہیں، جب دنیا دار اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، شیرازہ بکھر جاتا ہے، پھر وہ شکوہ اور شکایت کر جاتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد جو اپنے غرباء ہیں انہیں دیکھ کے ساتھ لے کے چلیں، اپنی مساجد کو سجدوں سے آباد کریں، مخیر حضرات ویسے بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ہمارے حافظ صاحب اللہ انہیں سے تندرستی عطا فرمائے، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ان کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، اب وہ بھی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو اگر کوئی مخیر حضرات ہیں تو ان کے ساتھ بھی مزید تعاون کریں، صدقہ جاریہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اب وہ علیل ہیں، ابھی بھی ہسپٹل ایڈمٹ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، ان کا آپریشن ہوتا ہے، راڈ پڑتا ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ بھائی عامر صاحب، محترم فیاض صاحب گئے تھے، ان کی عیادت بھی کر کے آئے ہیں۔ تو پیارے صاحب اس طرح کے آپ کے جو پیارے ہیں، میں صرف ایک مطلق بات کر رہا ہوں، جس کا جہاں دل مانتا ہے پہلے اپنے آس پاس دیکھ کر، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دے دلا کر پھر باقی بچتا ہے تو پھر آگے چلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی حقدار پریشان بیٹھا اور ہم اٹھایا جناب علی اپنا صدقہ زکوٰۃ خیرات یا کوئی مدد امداد کسی کو پتہ نہیں جناب دوسرے شہر دے کے آ رہے ہیں، وہ بھی لگتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے بس آخری عشرے میں ادا کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، جو فطرانہ بنتا ہے، جو فدیہ بنتا ہے، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کر دیں، ابتدائی دنوں میں ہی ادا کر دیں، تاکہ غرباء بھی آسانی کے ساتھ ماہ مقدس میں اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کر سکیں، اور اپنی عبادات کا، اپنی ریاضتوں کا شیڈول بنائیں، زیادہ سے زیادہ اپنی قضاء نمازوں کو لوٹائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگلی بات، آخری بات عرض کر دوں، پیارے صاحب حضور جان عالم نے فرمایا، جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچ جائیں۔ تو جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار عالم وہ نور اور 2 اندھیرے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایک نور رمضان المبارک کا ہے، دوسرا نور قرآن پاک کا ہے، اور 2 اندھیرے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا حشر کا اندھیرا ہے۔ ان 2 نوروں کی برکت سے ہم ان 2 اندھیروں کو سویروں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اگر محنت کی ہوگی، اگر کوشش کی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا، قرآن مجید کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، پیارے صاحبو تلاوت کریں،
زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک ورق ہی پڑھ لے، ایک صفحہ ہی پڑھ لے برکت کے لیے، وہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں تاکہ اس کا نور وہ ہمیں قبر اور حشر میں نصیب ہو۔ ہم نے انہیں سنبھال کے غلاف چڑھا کے اوپر جناب گرا لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے، یا الماریوں میں رکھ کے اوپر سے کنڈی بھی لگائی ہوتی ہے کہیں اس کا فیض باہر ہی نہ آ جائے، تو وہ پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کے پیغام کو سنا اور سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگانی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ آپ نے حال ہی میں خبر سنی ہوگی، لاہور میں ایک عورت نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی خط میں لکھا ہوا تھا، لوریے اسے مارنے کے لیے بھی چلے گئے، پولیس پہنچ گئی، بڑی مشکل سے اس عورت کو بچایا گیا۔ لاہور یہ چھرا کے بازار میں واقعہ ہوا ہے، اور اس کے لباس کے اوپر لکھا کیا تھا؟ حلوہ۔ حلوہ ایک سوجی والا حلوہ نہیں ہے نرا، حلوہ عربی کے اندر ہا لام وا اور ہا وہ گول ہے جسے کہتے ہیں۔ حلوے کا مطلب ہوتا ہے سویٹ، میٹھا۔ اب یہ عربی خط کے اندر لکھا ہوا ہے، عرب کے اندر یہ لباس چالو ہے، اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا۔ اس پر کرائے کہ ملا اب کیا کہتے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، یہ کون سی جناب علی ضرورت ہے، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی جناب علی عقل مندی ہے کہ عورت کو مارنے چلے تھے، اگر پولیس نہ پہنچتی وہ مر جاتی، قتل ہو جاتی۔ قرآن سے لوگوں کی محبت اور جہالت کا اندازہ دیکھیں، محبت اس قدر ہے مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جہالت اور دوری اس قدر ہے کہ پتہ ہی کو نہیں یہ لکھا کیا ہے۔ اب کچھ مولوی یہ فتوے دے رہے ہیں کہ یہ لباس ہے اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ظالم مولویوں سے میری گزارش ہے، کم از کم یہ صدا جہاں تک جائے گی کہ ایسا مت کرو، برائی کو فروغ مت دو۔ پہلی بات کہ وہ اہل زبان ہے اور ہم اجمی ہیں، وہ دیکھ کے بات کو سمجھ جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ لوگوں میں جو ادب اور احترام ہے اسے نکالا نہ جائے۔ اور دوسری بات، ہم نے عربوں کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا، ہا لام وا ہے یہ حروف تہجی ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر یہ اجازت دے دی جائے، آل عرب وہ تو ہے ہی جاہل اور بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، پیر فقیر چھوڑ کے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جوتے پڑے ہیں، اوپر قرآن ہے، اوپر سر رکھ کے لیٹ گیا بندہ، قبلہ رخ وہ ٹانگے کر کے سو جاتے ہیں، انہیں کوئی غیرت نہیں، کوئی حیا نہیں۔ چیئر پہ بیٹھا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے خود دیکھا اسے مسجد نبوی شریف کے اندر، تو پڑھتے پڑھتے اس کا یہ رومال اتر گیا، اس نے جناب قرآن کو اٹھا کے ایسے نیچے اپنے پیروں کے ساتھ برابر زمین پہ رکھ دیا، پھر اپنا اوپر سے کپڑا وغیرہ سیدھا کر کے وہ درست ہو کے پھر اس نے نیچے جناب سے اٹھایا قرآن پاک اور اسے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے صاحبوں، ان بے ادبوں کو دیکھ کے ہم بھی ایسا کرنے لگ جائیں؟ احترام ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر جو پردہ ہوتا ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، اسے بلا وجہ ہٹانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے یہ لباس ہے اسے پہن لیں، تو اس کی آڑ میں پھر دشمن ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ میں نے خود ایک فٹ بال کو دیکھا ہے، فٹ بال بنانے والوں نے کیا کیا، اس کے اوپر نقشے بنائے اور ان نقشوں اور ڈیزائنز کے اندر کیا کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ فٹ بال کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی چومتا ہے اسے، گراؤنڈ میں اسے کک ماری جاتی ہے، ہر بندہ پیروں کے نیچے روندتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں؟ اگر اس طرح کی اجازتیں دے دی جائیں، اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں فلاں جوتا دیکھا اس کے نیچے اللہ کا نام لکھا ہے یا حضور جان عالم کا نام اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو پھر جب یہ لباس شروع ہو گیا
تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں جہلیت ہے، کیا لکھا کیا نہیں لکھا، دشمن اس کی آڑ میں کیا کرے گا پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں لکھ ڈالے گا، قرآن کی کس قدر بے حرمتی اور بے توقیری ہوگی، اور ہم خوش ہوں گے یہ ایک برانڈ ہے، یہ ایک لباس ہے۔ تو ایسی سوچوں کو ختم کرنا چاہیے۔ قرآن کے ایک ایک حرف کا بھی احترام ہے، حروف تہجی ہے نا، یہ تو حروف تہجی سے ہی قرآن بنا ہے۔ ہمارے اسلاف کا کیا شعار تھا، جناب حضرت شاخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ایک اونٹ یا خچر پر ورق لدے ہوئے تھے، بالکل صاف ستھرے، اور جسے کہتے ہیں نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرے، کچھ بھی اوپر لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو جناب شیخ سعدی نے اس سواری کو آگے چلایا، خود پیچھے چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا جناب پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے اوپر اوراق لدے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ عام اوراق نہیں، یہ وہ اوراق ہیں جن پہ رب کا قرآن لکھا جائے گا۔ رب کا قرآن لکھا جائے گا، لکھا نہیں ہے۔ جب وہ منسوب ہو گئے، فرمایا کہ اب ان کا احترام عاشقوں پہ لازم ہو چکا ہے۔ ہمارا تو شعار یہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے، تو اس لیے اس طرح کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی یہ چیز ہمیں کم از کم قبول ہے، نہ ہماری غیرت کو گوارا ہے، اور نہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ ایسے لباس وہ پہنتے ہیں تو پہنتے رہیں، اگر وہ گستاخ اور بے ادب ہیں تو کم از کم ہم اپنے منہ کالے کیوں کریں؟ اور ان کرائے کے مولویوں پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار کم از کم تم میں اتنی بھی حیا نہیں رہی، اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ تم حق اور سچ کی بات کر سکو۔ وہ بیٹھے ٹی ویوں پر اور چینلوں پر بک بک کر رہے ہیں جناب، یہ دیکھیں جی یہ کون سا طریقہ کسی کی جان لے لینا۔ کم از کم کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور ڈر ہونا چاہیے کہ یہ جیسے بھی ہیں، بے عمل ہیں جیسے بھی ہیں، کم از کم یہ اپنے قرآن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے اللہ اور اپنے رسول کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں۔ اتنا تو کم از کم ڈر رہنے دو یار۔ تو اس لیے پیارے صاحبوں، قرآن کے ساتھ اپنی محبتوں اور اپنے تعلقوں کو استوار رکھیں۔ یہ قرآن کا نور اور رمضان المبارک کا ہی نور ہوگا جو قیامت کے دن قبر میں حشر میں ہمارے کام آئے گا۔ تو قرآن سے بھی اپنی لو لگا کے رکھیں، رمضان المبارک سے بھی جتنا ممکن ہو سکے رمضان المبارک کا بھی احترام کریں، اور عبادت و ریاضت کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم جل وعلا سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل وعلا آنے والے اس عظیم مبارک مہینے کو ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے حق کو جاننے اور حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر